سورہ نمل آیت 41 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اس نے کہا نکرو وضع حیت بدل دو لہا اس کے لیے عرشہا اس کا تخت ننظر ہم دیکھیں آتہتدی آیا وہ سمجھ پاتی ہے رہ پاتی ہے ام تکون یا ہوتی ہے من الذین جو لوگ لا یہتدون راہ نہیں پاتے سمجھتے نہیں۔ سلیمان نے کہا اس کے لیے اس کے تخت کی حیت ذرا بدل دو، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ ہاں جی، یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان کا تخت منگوایا جاتا ہے اور وہ بعد میں وہ آتی ہیں۔ ہدایت کا لفظ دیکھیں کس زمرے میں آ رہا ہے، اسی کی چیز حیت بدل گئی، پھر وہ کیا پہچان پاتی ہے کہ یہ میری اپنی چیز ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے ہدایت، کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ لینا ہدایت ہوتی ہے، اور کسی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہدایت کا نہ ہونا ہے۔ اب ہمیں یہ صورتیں دے کر اس جہان میں بھیجا گیا، اس کے بعد پھر ہم سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ جو شکل یا حیت یا یہ صورت یا یہ جسم یہ جہان جس نے دیا، کیا اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ کچھ مختلف رشتے تعلق دے دیے گئے، کچھ مصروفیتیں دے دی گئیں، پھر پوچھا گیا کیا ہدایت والے ہو یا نہیں۔ مزید مہربانی کی گئی کہ اس کے لیے رہنما بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں اور بتایا گیا، پہچان کرائی گئی کہ تمہارے جو خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، وہ یہ ہیں، ان کے بارے میں بتایا بھی گیا، پہچان بھی کرائی گئی، پھر بھی نہ سمجھے، یعنی پھر بھی ہدایت نہ پائی۔ اب یہاں پہ ہدایت جو ہے وہ سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ یہ کیسی ہدایت ہے کہ ہم ان کی الفاظ کو، باتوں کو ہی نہ سمجھ پائے۔ یہ آیت دیکھیں، اللہ کے ہاں کوئی لفظوں کی کوئی کمی تھی کیا؟ اس کے مقابلے میں کوئی اور لفظ لے آتے، اللہ کی ذات لے آتی؟ نہیں، لفظ کیا آ رہا ہے؟ حضرت سلیمان کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ہدایت کا لفظ۔ یہ ہدایت سمجھیں، سمجھنا ہی، پہچان کرنا ہی ہدایت ہوتی ہے۔ میرے لیے اس آیت میں، اس صورت میں، اس قرآن میں کیا پیغام آیا ہے، میری رہنمائی کیسے کی گئی ہے، اس کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ کوئی بھی شکل بدل جائے، حقیقت کو سمجھنا، میری ہے، اپنی ہے، کسی اور کی ہے، یہ سمجھ جانا ہدایت ہے۔ چیزوں کی حقیقت کو، معاملات کی، واقعات کی، رشتوں کی، تعلق کی حقیقت کو جاننا ہدایت ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، تم اس کی طلب ظاہر کرو، تم اس کی اہمیت اپنے اندر لاؤ نا، پھر تمہیں میں وہ ہدایت دوں گا، پہچان دوں گا۔ ورنہ پہچان نہ ہونے کی صورت میں ہم پتہ نہیں کس کو کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں، حقیقت میں ہمارے لیے وہ زہر ہو اور ہم اس کو کچھ اور سمجھ کے بیٹھے رہیں، یا جس کو ہم زہر سمجھ کے بیٹھے رہے وہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ تو حقیقت کا جاننا لازمی ہے، اس کا پہچاننا لازمی ہے، اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ نے یہ فرمایا نا، تم تدبر کرو، تم تفکر کرو، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے سمجھو، سوچو، پھر تم جانو گے، پھر تم پہچانو گے۔ جب تم پہچان جاؤ گے تو وہی تمہاری ہدایت ہوگی۔ یہاں پہچانے ہی نہ، شک میں رہے، تردد میں رہے، مغالطے میں رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں، ہم نہیں سمجھے۔ اس طرح جانو کہ پھر اس کو چھوڑو نہ، پھر اس حقیقت سے فرار نہ ہو، پھر حقیقت میں اس کو جان لو اور پھر اس پر عمل کرو، جیسے وہ ہے ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کرو،
کسی بھی معاملے میں آنکھیں کھولو، دیکھو، پرکھو، پہچانو۔ کہاں پہچان ہوئی ہمیں اپنے آپ کی نہ پہچان ہوئی، اپنے رب کی کیسے ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود کون ہوں، کیسے تخلیق ہو گیا، پھر میرا مقصد کیا تھا تخلیق کیے جانے کا، پھر اس جہان سے جانا کدھر ہے۔ یہ بنیادی سوال ہیں، لیکن کہاں ہم اپنے بہلاووں میں، دھوکوں میں ہم یہ سمجھتے کہ ہم جو سمجھتے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے مالک اور خالق کے حکم کی طرف آنا ہوگا، جو سب کچھ جانتا ہو، حقیقت میں اس کے راستے پر آ جانا چاہیے، جو نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، زندگی کا، موت کا، صحت کا، بیماری کا، ہر ایک چیز کا جس کے پاس اختیار ہے۔ جانتی تو وہ ذات ہے، حقیقت میں تو وہ ذات ہے جس نے بنایا اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی سے دوری بھی کون سی ہدایت ہے، اسی سے بے رغبتی، یہ تو کوئی ہدایت نہ ہوئی، یہ تو کوئی پہچان نہ ہوئی۔ پہچانیے، پہچان میں ہی بقا ہے، پہچان ہی میں کامیابی ہے، ورنہ کوئی کامیابی نہیں۔